बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने गुफ्तगू कुछ और करनी थी और मेरा बुनियादी तौर पे ये शुबा भी नहीं है और मेरा ये फील्ड ही नहीं है, लेकिन फिर बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता है और आपके जज्बात जो हैं वो आपके काबू से बाहर हो जाती है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स, इतने इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इतने इतने बड़े फ़िलासफ़र्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके कोई 1 मिलियन के चक्कर में कि जी मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएं, कोई 3 मिलियन लेके बैठा हुआ है, किसी के कोई कहता है जी मेरे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैंने कुछ हफ्ता भर या 1.5 हफ्ता, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, एक इंडियन व्लॉगर को सुना और वो साबका वहाँ का रिटायर्ड फौजी है। तो मुझे तब भी बड़ी तकलीफ़ महसूस हुई कि हम क्या, हमारे पास पाकिस्तान में कोई इस फील्ड से मुताल्लिक नहीं है। मैं मंसूर अली ख़ान साहब बैठे हुए हैं, इमरान शफ़क़त साहब बैठे में और बहुत सारे नाम हैं, मुबशर लुकमान साहब हैं, इतने बड़ी बड़ी आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है, इतने आप लोगों के पास वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। और मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो पिटा पिटाया भारतीय रिटायर्ड फ़ौजी, वो क्या नाम है उसका, गौरव वारिया, क्या उसको जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मेरा शोबा नहीं है, मेरा फील्ड नहीं है, मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बेसिकली आई एम अ क्राइम एनालिस्ट। मैं उसके बीच में इधर उधर की हाँक देता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे तो मेरा क्राइम रिलेटेड शोबा है। मुझे तो क्राइम पे बात करनी होती है और मैं बीच में कुछ इधर उधर की जो माशरती बुराइयां हैं उनको लेके कुछ बात कर देता हूँ, कुछ फैमिली स्ट्रक्चर्स पे बात कर देता हूँ, कोई नौजवान नस्ल पे, कोई बच्चों पे बात कर देता हूँ कि उनको क्राइम से कैसे बचाया जा सकता है, तो उनकी तरबियत कैसे बेहतर हो सकती है। ना तो पॉलिटिक्स मेरा शोबा है, ना ही इंटरनेशनल अफेयर्स मेरा शोबा है, और करंट अफेयर्स से हाँ अलबत्ता वो ज़ाहिर है मुझे उस पर तवज्जो देनी पड़ती है, वो भी मेरा शौक़ है। लेकिन क्या जनाब, आप लोगों ने कभी, अब ये ना कहिएगा प्लीज़, ये बिल्कुल ना कहिएगा कि जनाब हम गौरव वारिया को सुनते नहीं हैं। मैं तो जब भी यूट्यूब देखने बैठता हूँ, मैंने वो एक देख ली वीडियो और उसके बाद मुझे वो रिकमेंडेशंस में सामने गौरव वारिया नज़र आ जाते हैं। मैंने आज गौरव वारिया को, आज 7 नवंबर 2023 को मैंने गौरव वारिया का एक व्लॉग देखा है। यार मेरी समझ में नहीं आता कि वो कार्टून बना बना के हमारी वो पानपत लंदा है, कार्टून्स बनाता है, कार्टून वाली तस्वीरें दिखाता है और पता नहीं क्या क्या वो भांत भांत की बोलियां बोलता है। क्या कोई इंटेलेक्चुअल, कोई फिलोसफर, कोई जो हिस्ट्री को जानता है और इस किस्म की गुफ्तगू जो वो करता है उसका वो जवाब दिया जा सके? अब आज उसने जो हमारी मट्टी पलीद की है, कुछ वो जो वॉर्स वगैरह हो रही हैं उनको लेके, और फिर हमारे अस्करी इदारों को लेके, फिर हमारे पॉलिटिशियंस को लेके 2-2 टके की बातें की हैं उसने। उसके बाद वो शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि वो उनका अपना जो एक बखेड़ा बना हुआ है, वो जो पन्नू कनाडा में है, खालिस्तान का जो उनका इशू है उसको लेके जो उनका एक अपना इशू है, उस पर वो पन्नू के पीछे पड़ गया और उसको, पन्नू को भी उसने फाइनली पाकिस्तान के साथ रिलेट कर दिया और उसने कहा जी ये पाकिस्तान जो है वो इसकी मतलब वो फंडिंग पाकिस्तान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सिख बरादरी को उसने 2-2 टके की गालियां दी हैं, 2 आने का कहा है, और खालसा की उसने इतनी तौहीन की है। मेरी समझ से बालातर है कि क्या भारत में खालसा नहीं रहता? क्या जो खालसा बरादरी है उनको इसकी ये गुफ्तगू जो है ये दर्द नहीं देती? मुझे तो भाई सीधी सी बात है, मैं अपने तमाम व्लॉगर्स जो बड़े पढ़े लिखे और बहुत तजर्बाकार व्लॉगर्स हैं जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये क्लियरली बता रहा हूँ
کہ مجھے یہاں پین ہوئی ہے, زبردست قسم کی پین ہوئی ہے, میں جو بیان نہیں کر سکتا آپ کو, میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس سے کیسے بات کروں. وہ انڈین ایئر لائن بھاڑ میں گئی انڈین ایئر لائنز. اگر آج اس کو ٹاٹا نہ سنبھالے تو وہ اس کی کسی نے, وہ ساڈے پنجابی دیسی زبان سے کہتے ہیں پاکستان سے کہ وہ کھل پتاسے کسی نہیں سی دینے, ٹوٹیاں جتیاں نہیں سن لبنیاں انڈین ایئر لائنز دیاں اگر ٹاٹا اس کو نہ سنبھالتا. تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. پتہ نہیں وہ کس بات پہ کیا زوم ہے اس کو, اور مطلب کیا وہ کارٹون بنا کے. تو میں تو یہ سمجھاؤں کہ وہ بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ کارٹون بنا کے لوگوں کا وہ بھارتی زبان میں بات کروں منورنجن کر رہا ہے. مجھے وہ ایک نوٹنکی لگا ہے. اور وہ اگر اتنا کوئی بڑا فنکار ہوتا, کوئی اتنا بڑا ہوتا تو کم از کم بریگیڈیئر تو ہو جاتا, چلو کوئی کرنل تو ہو جاتا. میجر ریٹائر ہوا ہے, اس کا مطلب بالکل پھاٹی تھا, فارغ تھا, اور وہ آ کے بیٹھ گیا ہے نوٹنکی لگا کے. کبھی ہوائی جہاز پہ اپنی تصویر لگا دیتا ہے, کبھی کسی کو گدھے پہ بٹھا دیتا ہے, کبھی اور کوئی تماشا کرتا ہے. اور واللہ عالم کیا مطلب آخری درجے کا کہ وہ فارغ انسان ہے. اور وہ پاکستان کا, میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ پاکستان کی اس کی پینندہ اے ہے کہ پاکستان کے بغیر اس کا ویلاگ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ پاکستان کا نام نہ لے لے. او بھائی میرے, ہم نے یہاں سے نا تمہارے سینک کو چائے پلا کے بھیجا تھا. بھائی صاحب وہ جو جس کپ میں چائے پلائی تھی نا, وہ اس کا بل بھی ہماری عجائب گھر میں, آرمی کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے, اور وہ کپ بھی ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے, اور اس کی وہ یونیفارم بھی ہمارے پاس بطور جو ہے وہ نمائش کے پڑی ہوئی ہے. یہ ہمارا بڑا پن ہے, ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. ہم نے آپ لوگوں کی تمام تر جو فراڈ تھے نا, جو آپ نے پاکستان کے ساتھ ابتدائی طور پہ 1947 میں دھوکہ کیا, جو پاکستان کو آپ نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور جو ہمیں آپ لوگوں نے ہمارے ایسٹس ہمیں نہیں دیے, ہمارا پیسہ ہمیں نہیں دیا, اور جو کچھ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ہم اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ قائم دائم ہیں. اور ہم کوئی بیوقوف نہیں ہیں, نہ ہمارا دماغ خراب ہے, نہ ہم فرقی ہیں. آؤ قدم بڑھاؤ, آؤ نا. چاروں طرف سے محاذ ہمارے ساتھ تم لوگوں کا کھلا ہوا ہے. ادھر سے وہ جو افغان ہیں وہ ایک محاذ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں 1947 سے بھی پہلے سے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ گورو آریہ صاحب؟ میری اس پہ اسٹڈی نہیں ہے, میں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی کبھی, ورنہ میں آپ لوگوں کے متعلق باتیں کرنے آؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ لوگوں کی نوٹنکی لگا سکتا ہوں. گورو آریہ صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں پاکستان پہ. ہمارے پاس آپ لوگوں کے جاسوس بھی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنے پانی میں ہیں آپ. 2 پیسے کی اوقات نہیں ہے. ایئر لائن انڈین ایئر لائن, وہی انڈین ایئر لائن جو آج ٹاٹا نے سنبھالی ہوئی ہے. ہم تو آج تک بھی اپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن چلا رہے ہیں تمام تر نامساعد حالات کے باوجود. آپ کی تو کب کی بک آ گئی, ورنہ وہ کباڑ خانے نے نہیں خریدنی تھی. اور خالصتان کو لے کے مجھے لگتا ہے خالصتان کو لے کے اور خالصہ کے لفظ سے آپ کو بہت شدید قسم کی نفرت ہے, اور اس نفرت کو لے کے آپ سکھ برادری جو ہے اس کو آپ کیا اس کو ان کو آپ کارٹون سمجھتے ہیں. اور شکر کریں خدا کا اگر سکھ برادری نہ ہوتی تو آپ کے پلے 2 آنے نہ بچتے. جہاں جہاں آپ کا بس چلا ہے, جہاں جہاں آپ کا بس چلا ہے, وہاں وہاں آپ لوگوں نے شب خون مارا ہے, دھوکہ دیا ہے, منافقت کی ہے. اور اب بھی جس کا پلہ بھاری ہے, باتیں کرتے ہیں آپ ہماری, جیسے آپ بیٹھ کے 24 گھنٹے تول فنگ کر رہے ہیں, ٹی سی کر رہے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہی کہ آپ جن کی ٹی سی کر رہے ہیں کہ جناب وہ ایسے تو وہ ویسے تو وہ, آپ کو بچے مرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, آپ کو معصوم بچے ذبح ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ بول نہیں سکتے, آپ کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے. آپ کے اندر دم خم ہو تو آپ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ گفتگو کریں, کوئی سائنٹیفک گفتگو کریں, کوئی ہسٹری کو لے کے گفتگو کریں, کوئی اعداد و شمار کے ساتھ گفتگو کریں. یہ بے سر پیر کی ایک نوٹنکی لگا کے, جیسے وہ ہمارے
تھیٹرز میں ماں بہن کی گالیاں دے کے اور وہ گفتگو کر کے تو پبلک کو وہ ہنسا لیتے ہیں, خوش کر لیتے ہیں. آپ بھی اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے اور جو آپ کی فین فالوئنگ ہے اسے خوش کرنے کے لیے آپ نے بھی ایک وہ جو بڑا بھونپو والا باجا نہیں ہوتا, وہ جو برات میں چل رہا تھا, وہ ایک بڑا وہ پاؤں پاؤں کر کے وہ بجتا ہے, وہ اس قسم کا آپ نے نوٹنکی لگائی ہوئی ہے. جتنے پانی میں آپ ہیں وہ ہم آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں. آپ کی ہتھیلی میں ایک تل کے برابر پاکستان کا حجم نہیں ہے. اس کے باوجود وی آر پین ان یور اے, اور یہ پین آپ کو ہوتی رہے گی. اور آپ کے انشاءاللہ تعالی ولاگز پاکستان کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوں گے. پاکستان کو کن کن محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے, اگر آپ کے ساتھ ایک ایسا ایک بھی محاذ ہوتا تو آپ کی کب کی پی بچ جاتی. چھوڑے کیسی باتیں کرتے ہیں. And once again, I request my honorable, respected vloggers, منصور علی خان صاحب, عمران شفقت صاحب اور دیگر مبشر لقمان صاحب, پلیز اسٹیپ فارورڈ, آگے بڑھیے, اور جو اس قسم کے نوٹنکی ولاگرز ہیں ان کو جواب دیجیے, سیاق و سباق کے ساتھ, ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا.